من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی اس اہم شب کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں ایک صلوات کے ساتھ۔ بہت ہی معذرت چاہتا ہوں کہ میں تاخیر سے حاضر ہوا، اور پیشگی معذرت کے بعد میں بھی رک نہیں سکوں گا چونکہ طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بس فوراً میں واپس چلا جاؤں گا معذرت کے ساتھ۔ بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ انسان کے مزاج پر بہت سی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ مختلف پیشے ہیں کہ جن کا اثر انسان کی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ گھوڑوں کو پالتے ہیں ان کے مزاج میں ایک قسم کا تمکنت اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اونٹوں کی پرورش کرتے ہیں، چونکہ اونٹ کینہ پرور ہوتا ہے، لہذا اونٹ کا کینہ کسی حد تک اگر ان کی شخصیت مکمل نہ ہو، اور اگر ان کی شخصیت پہلے سے ایک خاص ڈھانچے میں ڈھل کر ایک منزل ارتقاء تک پہنچ نہ چکی ہو، تو ان کے اوپر اس پیشے کا اثر ہوتا ہے۔ جو بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں ان کے مزاج میں عام طور پر انکساری آتی ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو علاقے ہیں ان کا اثر بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ جو پہاڑی علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ عام طور پر منتقم مزاج کے ہوتے ہیں، انتقام لینے کا جذبہ ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو دریائی علاقوں کے رہنے والے ہیں ان کے سینے میں محبت بھرا دل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، ہم ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے موسم کا۔ اگر خزاں کا موسم ہو، درختوں کے پتے گر رہے ہوں، پھول مرجھا رہے ہوں، ہر طرف ایک سوگ کا سا عالم ہوتا ہے، ایک اداسی سی چھائی ہوتی ہے، تو اس کا اثر بھی انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے، اور یہ شخصیت بدلتی ہے اس وقت کہ جب یہ خزاں کا موسم ختم ہوتا ہے اور بہار کے آنے کا وقت آ جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے 600 سال ایسے گزرے حضرت عیسیٰ کے بعد کہ جب انسانیت کے لیے خزاں کا موسم چل رہا تھا، اس لیے کہ کہیں سے کوئی بہار نہیں تھی، بلکہ ہر طرف سے ایک درندگی، ایک تاریکی، ایک بے حیائی، ایک بے غیرتی، ایک انسانی شرف سے گری ہوئی انسانی ریس تھی جو سامنے تھی، کہ جن کے اندر سے اقدار بالکل ختم ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے انسانیت پہ بڑا کرم کیا، اور انسانیت کی بہار کی صورت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں، اگر ان انقلابات کو آپ غور کریں، ان پر مطالعہ کریں ان کا، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ انقلاب کی فکر دینے والا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، اور انقلاب کہیں اور بپا ہوا، اس لیے کہ عام طور پر انقلاب کی فکر دینے والا مرد میدان نہیں ہوتا، وہ صرف غازی گفتار ہوتا ہے، غازی کردار نہیں ہوتا۔ انقلاب لانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ بس پیغمبر اکرم نے انسانیت میں جو انقلاب برپا کیا
اس انقلاب کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ انقلاب کی فکر بھی پیغمبر نے دی اور انقلاب بپا بھی خود پیغمبر اکرم نے کیا۔ ہر جگہ مرد میدان کی حیثیت سے پیغمبر اکرم خود موجود ہیں، اور کیسا انقلاب بپا کر دیا، کیسی انسانیت پہ بہار آ گئی، کیسا عالمگیر بہار کا تحفہ ہے جو انسانیت کو ملا۔ اس کے لیے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس دور کو ملاحظہ کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح پیغمبر اکرم ان کی شخصیت میں انقلاب لائے، تو حیرت ہوتی ہے کہ جنہیں ٹوکنا پڑے بات بات پر، جن سے یہ کہنا پڑے کہ اگر گھروں پہ آیا کرو تو اجازت لے لیا کرو، یوں کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ پیغمبر کے لیے بتایا جائے کہ جب نبی کو پکارو تو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو۔ ایسی پستی کے اندر جو لوگ مبتلا ہوں، یہ پیغمبر کی تبلیغ کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ انہیں اس معیار پر پہنچا دیا کہ آج دنیا صحابی کہہ کر ان کو سلام کر رہی ہے، آج دنیا صحابی کہہ کر ان کو سلام کر رہی ہے۔ یہ پیغمبر کی تبلیغ کا معجزہ ہے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ جب انسانیت پہ بہار آنے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ جب تک اس خزاں کو سمجھ نہ لیا جائے، آج پیغمبر اکرم سے تقریباً 1400 سال کے فاصلے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر انسانیت پر خزاں کا وہی موسم ہے جو اس وقت تھا۔ لہذا باتوں پر ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا پیغام تھا جو پیغمبر اکرم لے کر آئے، اس پیغام سے ہم کتنا قریب ہیں اور کتنا اس پیغام سے دور ہو گئے، یہ اگر نہ سمجھا جائے تو پھر سیرت کے جلسوں کے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اس پر توجہ کرنا اور پلٹنا، بلکہ ہر اس رہبر کا تذکرہ جس کا ہم کرتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کے نقوش کو ہم نے کتنا اپنی زندگی میں باقی رکھا، کہیں وہ نقوش زندگی میں دھندلے تو نہیں پڑ گئے، ان تعلیمات سے ہم دور تو نہیں چلے گئے۔ کیا تھیں وہ تعلیمات کہ جہاں پیغمبر اکرم نے آ کر یہ بتایا کہ سب سے پہلے انسان اپنی شخصیت کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے پھر ایک قرآن کریم کی ایک آیت کا میں سہارا لوں، جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، اس میں تو بتا دیا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو جانتی نہیں ہے، جنہیں خبر نہیں ہے، جو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کیا ان کے لیے لے کر آئے ہیں اور کیا پیغمبر کی شخصیت ہے۔ تو اگر اکثریت اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ان کو متوجہ کرنا ان کا فریضہ ہے جو اس کی طرف متوجہ ہیں کہ پیغمبر کی شکل میں کیسی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، پھر اس کو دہراؤں کہ ایک غیر مسلم سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، بڑا رو رو کر اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ میں نے حق کو پہچان لیا اور مجھے پتہ چل چکا ہے کہ نجات کس راستے میں ہے۔ میں نے اچھی طرح اس بات کو پہچان لیا، یہ بت جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر ان کے آگے جھکنے لگتے ہیں، کیا یہ ہمیں نجات دے سکتے ہیں؟ یقیناً نجات کا راستہ انسان کے لیے وہی ہے جو نبی کریم کا بتایا ہوا راستہ ہے، لیکن اس کو جاننے کے بعد میں سب پہچان گیا، سب حق مجھ پہ آشکار ہو گیا، مگر اس کے باوجود میں حق کی راہ پر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ 90% رشتے ٹوٹ جائیں گے اگر مجھے اس راہ پر آنا پڑا۔ بیٹی ہے جو باپ کہتی ہے، ایک زوجہ ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، سب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، اور یہ اکیلا رہنا اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جس سے میں اپنے آپ کو جس کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا، جس کے لیے میں اپنی طاقت نہیں پاتا، تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسی نعمت پر گھر جا کے شکر کیجیے گا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، ہمیں ایسی آغوشوں میں پروان چڑھا دیا کہ جہاں محبت رسول اللہ ہمارے سینے میں پہلے سے موجود ہے۔ ورنہ یقین جانیے اگر ہم اس آزمائش میں ڈالے جاتے تو 90% کا حال یہی ہوتا کہ کہتے ہم نے سب کچھ پہچان لیا مگر ہم اس آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو یہ قربانی دینا یہ بہت بڑی بات۔ تو جو
جو موجود ہیں اس راہ پر، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں دوسروں کو کہ پیغمبر کا راستہ کیا راستہ ہے، پیغمبر کی تعلیمات کیا تعلیمات ہیں۔ بتائیں گے کب؟ انسان کوئی ورثہ اسی وقت آگے بڑھا سکتا ہے جب وہ ورثہ پہلے اسے خود مل گیا ہو۔ اگر کسی کا خود کا دامن خالی ہو تو وہ دوسرے تک کیا پیغام پہنچائے گا؟ تو پہلے اسی پہ غور کر لیں۔ میں سہارا لوں جناب سلمان فارسی، سلمان کو کسی نے چڑھانے کے لیے اور ان کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ کا تعلق ایک کمتر نسل سے ہے، ان سے کہا کہ سلمان ہم عرب ہیں اور تم ایرانی ہو، لہذا نسل کے اعتبار سے تم ہم سے کمتر ہو۔ اس وقت جناب سلمان فارسی نے جو بات کہی وہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات کی اتنی خوبصورت ترجمانی ہے کہ اس سے بہتر واقعہ مجھے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ برتری تھی نسلوں کی جس کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر یہ جو تمہاری برتری، اس برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظر میں بس ایک معیار ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ تو اب کیا فرمایا جناب سلمان نے؟ کہا کہ نہیں، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا میں اس سے بھی زیادہ کمتر ہوں۔ میری ابتدا کیا ہے؟ ایک نجس قطرہ۔ میرا انجام کیا ہے؟ سڑا ہوا گوشت ایک دن میں اپنی قبر سے اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا۔ اگر اس دن میں عزت دار قرار پایا تو مجھ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر اس دن میں ذلیل ہو گیا تو مجھ سے زیادہ رسوا رہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی پیغام دے دیا کہ یہ ایرانی اور عرب ہونا یہ کوئی امتیاز نہیں ہے، امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں عزت والا قرار پائے۔ کیا اس معیار کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا؟ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ معیار لے آئے؟ میں نے بار بار یہ بات عرض کی کہ نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے نسل کی برتری کا دعویٰ تو ہر جگہ کرتے نظر آتے ہیں، ہم سے مقابلہ نہ کرنا، ہم سے بات نہ کرنا، ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہمارے بزرگ، ہم کن کے وارث ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، مگر جب ان کے کردار پہ نظر کی جائے، عمل پہ نظر کی جائے، میں نے عرض کیا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں مولا نہج البلاغہ میں؟ مولا فرما رہے ہیں جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا۔ عمل کی پستی نسب کو کی بلندی کے لیے خاک میں ملا دیتی ہے، نسب کی بلندی کو اگر عمل پست ہو۔ میں نے مثال دی ہے مگر پھر دے رہا ہوں، نوجوان موجود ہے۔ ایک کتا اگر نبی کی آواز پر سفینے میں آ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے، کتا بچ جاتا ہے، نبی کا اپنا بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ کتا بچ جاتا ہے، نبی کا اپنا بیٹا غرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بچانے والی چیز نسل کی بلندی نہیں ہے، نبی کی اطاعت ہے، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے انسان کو قربانیوں کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے ثابت قدم گزرنا پڑتا ہے۔ ایک لفظ میں اگر اسلام کو پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے تو ایک لفظ میں اسلام کو یہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نام ہے قربانی کا، قربانی کا، ہر قدم کے اوپر ہم سے قربانی۔ ہاں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ قربانی نہیں مانگی، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے بس ہم اتنا ہی بوجھ تمہارے اوپر ڈالیں گے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں۔ ایک ماں ہے جس کا بچہ شیر خوار پیاس کے عالم میں تڑپ رہا ہے، اور ماں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا سے مروہ تک جاتی ہے، مروہ سے صفا تک پلٹ کے آتی ہے۔ اے بی بی ہاجرہ آپ مروہ سے آگے بڑھ جائیے، کہ مروہ سے آگے بڑھ جانا میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی طاقت میرے اندر ہے اتنا ہی اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد طاقت ختم ہو گئی، ماں تھک کے بیٹھ گئی۔ اب بچے کی آزمائش تھی، بچے نے اپنی ننھی ایڑیوں کو سخت چٹان کے اوپر رگڑنا شروع کیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اے بی بی ہاجرہ آپ نے 7 چکر کیوں لگائے، 8واں کیوں نہیں لگایا؟ کہ اس لیے کہ 8ویں کی میرے اندر طاقت نہیں تھی۔ 6 پہ رک کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ 7ویں کی طاقت موجود ہو تو 6 پہ رکنا خلاف عقل ہے۔ یعنی جناب ہاجرہ کا یہ عمل بتا رہا ہے، اے پالنے والے پانی کا چشمہ پہلے ہی ابل جاتا، کیا چشمہ ابلے گا مگر اس وقت جب تم اپنی طاقت کا آخری حصہ تک
راہ خدا میں لگا دو گے تو اب نہ پوچھنا کہ مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے، اب نہ کہنا ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ابھی تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہی نہیں۔ جس دن تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر لو گے اس دن وہاں سے بھی نصرت آ جائے گی، وہاں سے بھی مدد آ جائے گی۔ تو جتنی طاقت ہے، بس اس سے زیادہ میرے اندر بھی طاقت نہیں اس وقت محسوس کر رہا، جتنی طاقت ہے اتنے کا امتحان ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ دیکھو صدقہ دینے کی بڑی عظمت ہے، صدقہ دینے کی بڑی عظمت ہے۔ لوگوں نے سنا، ایک صحابی رات کو مصلی پر بیٹھے ہوئے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے معبود، آج میرے نبی نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، مگر میں جیب خالی ہے، کیسے صدقہ دوں، کچھ نہیں پاتا جو تیری راہ میں صدقہ دے سکوں۔ پھر کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد کہا، اے میرے معبود، میں تیری راہ میں اپنی عزت کا صدقہ پیش کرتا ہوں۔ عزت کا صدقہ کیا؟ کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری اس غربت کی وجہ سے، اس مفلسی کی وجہ سے اسی معاشرے کے اندر، اسی محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے ذلیل سمجھا ہے، جنہوں نے مجھے رسوا سمجھا۔ اے میرے معبود، میں کچھ اور تو نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرما لے کہ جس نے مجھے رسوا کیا، آج تیری خاطر میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ رات گزری، صبح ہوئی، بس میں پیغمبر سجی، پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ متوجہ ہو کے کہا، کیا تم لوگوں نے میری کل کی بات پہ عمل کیا، صدقہ دیا؟ کسی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایک بھیڑ صدقہ کی، میں نے ایک اونٹ صدقہ کیا، میں نے یہ مال صدقہ کیا۔ کہا نہیں، تم میں ایک ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑا صدقہ گزار شمار فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ سب خاموش ہو گئے، یہ صحابی سر جھکائے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا، تم نے کیا صدقہ کیا؟ کہ میں نے اللہ کی راہ میں جنہوں نے دل دکھایا تھا ان سب کو معاف کر دیا۔ کہ تیرا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اس لیے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آئیے آج کے دن یہ دعا کریں کہ اے معبود، رحمت للعالمین کا جشن ہے، لہذا اس رحمت للعالمین کے جشن میں اپنے دل کو روشن کرتا ہوں اس بات سے کہ جس نے میرا دل دکھایا ہے، جس نے میرا حق مارا ہے، جس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، میں اپنے نبی کریم کی خاطر ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اے معبود، میں انہیں معاف کرتا ہوں، تو بھی میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔